عمل کی نیت سے سننا ہے، دوسروں تک پہنچانے کی نیت سے ہمیں سننا ہے۔ بیٹھ جائیں بھائی، پیچھے ابھی بھی ساتھی کھڑے ہیں، بہت سارے طلبہ کھڑے ہیں، ساتھی کھڑے ہیں، جلدی جلدی سے بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں بھائی، جلدی جلدی بٹھائیں ان کو، ساتھیوں کو، اور دھیان توجہ سے بات کو سنیں۔ موبائلوں کا استعمال نہ کریں، اپنے دل کے کان کا استعمال کریں، اس میں کوئی ثواب نہیں ملے گا آپ کو۔ آپ مکلف ہیں اپنی ذات سے، ساری فضیلت آپ کے اپنے جسم اور جسم کے اعضاء کے استعمال کرنے پر۔ بھائی جتنے چل پھر رہے ہیں جلدی جلدی سے بیٹھ جائیں۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وإن اللہ لمع المحسنین۔ وقال اللہ تبارک وتعالی امن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وأيضا قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وإنما أنا قاسم الله يعطيه۔ وأيضا قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان۔ رواه مسلم أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم دوستو، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت نے آپ حضرات کو جس علم دین کی تحصیل کے لیے، حاصل کرنے کے لیے منتخب کیا اپنے اپنے علاقوں سے، اور یہاں مادر علمی میں اور اس مبارک علمی ادارے میں آپ حضرات کو جمع فرمایا، یہ محض اللہ کا فضل ہے، کرم احسان ہے۔ اس کی ہمیں بہت قدر کرنی چاہیے، اور اس کے قدردانی یہ ہے، اس کی قدردانی یہ ہے کہ اس علم کو اس نہج پر حاصل کریں جس نہج پر حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا، اور پھر اس کے بعد یہاں سے اس علم کو حاصل کر کے اس طریقے پر، اس نہج پر پورے عالم میں اس علم کو پہنچانا ہے جس طریقے اور نہج پر حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے اس علم کو پورے عالم میں پہنچایا۔ ہمارا اس ادارے میں جمع ہونا صرف چند کتابوں کے چند حروفوں کو اور چند نقوش کو پڑھ لینا نہیں ہے۔ ہمارے اس ادارے میں جمع ہونا چند کتابیں اور چند حروف اور چند نقوش، قراءتاً و کتابتاً، یہ نہیں، یہ تو بہت ناقص مقصد ہے۔ کیا ہے؟ ناقص مقصد نہیں، ہم پورا علم حاصل کریں اور نہج نبوت پر حاصل کریں، اور پھر اس کے بعد اس پورے علم کو پوری امت کی امانت ہے، اس لیے پوری امت تک پہنچائیں۔ اس علم کے ایک حرف میں ہماری اجارہ داری نہیں، یہ علم کا ایک ایک حرف، اس علم کے اندر ایک ایک مسئلہ، ایک ایک آیت، اور اس کے اندر کے معنی، مضامین، اور اس کے اندر کی تعلیمات اور ارشادات، اس کے اندر پوری امت قیامت تک مشترک ہے، یہ کسی کا ذاتی نہیں، یہ شخصی چیز نہیں ہے، ذاتی چیز نہیں، پوری امت کی امانت ہے۔ جس طرح بارش کا پانی ہوتا ہے، اس میں کسی کا اجارہ داری ہے؟
کسی کا شخصی اور ذاتی اس کے اندر ملکیت ہے؟ جی ذاتی استحقاق ہے نہیں. بارش اور بارش کے قطرے قطرے میں ہر مخلوق کا حق ہے، چاہے حیوانات ہو، جمادات ہو، حیوانات ہو یا پھر جمادات ہو. طلبہ عزیز کا بھی یہی حال ہے. سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کی شدت میں اپنے پیٹ پر دو دو پتھر باندھ کے کھڑے کھڑے تعلیم دے رہے ہیں. اسی طرح صحابہ کا بھی حال تھا. حضرات صحابہ کا بھی یہی حال تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی تھی. ایک صحابی اپنی سواری پر آ رہے تھے، آتے آتے نیچے گر گئے اور ان کا انتقال بھی ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھوک کی شدت کی وجہ سے اس کی جان گئی. حضرات صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے سلام دعا نہیں ہوئی، پھر آپ نے کیسے پہچانا کہ بھوک کی شدت اس کی وفات کی وجہ اور سبب ہے؟ آپ نے فرمایا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں جنت کی حوریں اس کے منہ میں لقمہ ڈال رہی ہیں. تو معلوم ہوا کہ اس نورانی علم کا سیکھنا سکھانا کسی اور روشنی پر بھی موقوف نہیں ہے، مال پر بھی موقوف نہیں. اس طرح نماز ہے، اب نماز کے اندر امام ہے تو اس کی امامت مال پر موقوف نہیں، اور پھر مقتدی ہے اس کی اقتداء بھی مال پر موقوف نہیں. اسی طریقے سے اس پورے علم کا سیکھنا اور سکھانا مال پر موقوف. یہ ذہنوں سے آپ نکالیں کہ مال ہوگا تو خوب سیکھیں گے اور مال آئے گا تو خوب سکھائیں گے. یہ ذہنوں سے نکالو آپ. آپ تو تیار کرو اپنے آپ کو ذہنی طور پر کہ انشاءاللہ ہم اس علم کے لیے اپنی جان مال قربان کریں گے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا مزاج تھا
کہ اللہ رب العزت سے علم حاصل کرتے تھے قربانیوں سے، مجاہدوں سے، جبرائیل امین کے ذریعے، اور پھر اس کے بعد بغیر کسی راتب کے، وظیفے کے امت کو علم دے دیا کرتے۔ ما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی اللہ۔ یہ علم کے پہنچانے کا مسنون طریقہ ہے، یہ علم کے پہنچانے کا مسنون طریقہ ہے۔ ہماری بنیادی ذمہ داری اس علم کے اندر ہم اس علم کے یقین کو سیکھیں، اس علم کے ذریعے سے اللہ کے تعلق کو سیکھیں۔ علم اور فن میں یہی فرق ہے۔ اب امت اپنی جہالت کی وجہ سے فنون کو بھی علوم سمجھ رہی ہے، اس سے بڑی کوئی جہالت نہیں کہ جو سبب مرض ہے اسی کو علاج سمجھے۔ پوری امت کے اندر اس وقت پستی اور فقیری اور محتاجی اور معاشرے اور اخلاق میں جو تباہی، وہ سب اور سب اسی لیے کہ امت اس علم الہی سے دور ہو گئی، اللہ والے علم سے محروم ہے اور فنون کو ترجیح دے رہے ہیں، اور اس سے بڑی جہالت ان فنون کو ہی علم سمجھ رہے ہیں، اور علوم پر جتنے وعدے ہیں اسے فنون کی تحصیل اور فنون کی تعلیم و تعلم پر اسے تطبیق دے رہے ہیں۔ اس سے بڑی کوئی جہالت نہیں۔ کہتے ہیں اطلب العلم ولو بالسین، اور کہتے ہیں ڈاکٹری پڑھنے جا رہے ہیں۔ کتنی بڑی جہالت کی بات، پڑھنے جا رہے ڈاکٹری، کہاں پر؟ ہاں، روس، اور جب پوچھو تو اپنی ڈاکٹری کے پڑھائی پر یہ حدیث سنا، اطلب العلم ولو بالسین۔ سارے فضائل اس اللہ والے علم کے لیے، سارے فضائل اس علم الہی کے لیے جو اللہ کے ذات عالی سے نکل کر کے آیا۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات محتاج الیہ، ہر ایک اللہ کا محتاج، اللہ کسی کے محتاج نہیں، اسی طرح جو آدمی اللہ والی صفات سے آراستہ ہوگا اور اللہ کی ذات سے نکلے ہوئے صفت علم سے آراستہ پیراستہ ہو جائے گا، مزین ہوگا، انشاءاللہ العزیز موت تک سارے دنیا والے اس کے محتاج ہوں گے، لیکن یہ کسی کا محتاج نہیں ہوگا۔ اصولی بات ہے، اس لیے حدیث میں آتا ہے من لم یتغن بالقرآن فلیس منا۔ ایک معنی اس کا یہ بھی ہے کہ جو خوش الحانی سے اور اچھے آواز سے نہیں پڑھتا وہ۔ ایک معنی علماء شارحین نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو اس قرآن کے ذریعے سے مخلوقات سے بے نیاز نہیں ہوتا، اس قرآن کی بنیاد پر مخلوقات سے بے نیاز نہیں ہوتا ہے اور ان کا محتاج ہو رہا ہے اور اپنی احتیاج اور حاجت ان کے سامنے ظاہر کر رہا ہے، وہ ہم میں سے نہیں، ہمارے طریقہ ہے۔ من لم یتغن بالقرآن فلیس منا۔ یہ اہل قرآن وہ اللہ رب العزت کی طرح مستغنی ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ ان کے غنا کا سبب یہ قرآن کی تعلیمات، قرآن کے اندر ترغیب ترہیب کی آیات اور اس کے اندر وعدے وعیدیں، جنت دوزخ، سارے مواعید اور ساری وعدے اور وعیدیں، ان کا سب سے بڑا سرمایہ پونجی ہے ان کی، ان کی طاقت ہے، قوت ہے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حضرات صحابہ نے بھی یہی علم حاصل کیا، 30 پارے تھے ان کے پاس، وہی آیتیں، وہی صورتیں، ناسخ منسوخ کے بعد بات ثابت ہو گئی کہ یہ آیت ہے، یہ صورت، اور آج ہمارے پاس بھی وہی قرآن ہے، الگ آیتیں نہیں، الگ صورتیں نہیں، الگ مضمون بھی، الگ معانی بھی نہیں، اس کے معنی تفاسیر سب متعین کر کے علماء اصولیین، محققین، مفسرین سب نے جمع کر کے ہمیں دے دی۔ اس کے باوجود آپ دیکھیں گے زمین و آسمان کا فرق، اس علم کی طاقت لوگوں کے سامنے ظاہر ہوئی اور ہم جو علم حاصل کر رہے ہیں اس کی طاقت ظاہر نہیں ہو رہی۔ اتنا کمزور علم ہمارے پاس ہے کہ یہ علم ہمیں نماز پر بھی نہیں اٹھاتا ہے، اتنا کمزور علم ہے کہ یہ علم ہمیں نیکیوں کی طرف کھینچ کے نہیں لے جا رہا، برائیوں سے روک نہیں رہا، مخلوقات کے تاثر سے ہم بچ نہیں پا رہے، جو بھی نئی چیز آتی ہے ہم متاثر ہو جاتے ہیں۔
جو بھی نئی نئی چیزیں آ رہی آدمی ایک دم سے متاثر ہو جاتا، اپنی سوچ بدل لیتا ہے، اپنی فکریں بدل لیتا ہے، اپنی بود و باش اور اپنا معاشرہ، اپنا کلچر، اپنی تہذیب سب بدل دیتا ہے۔ حالانکہ یہ تو قیامت تک کے لیے قرآن کی تعلیم ہے، اس کی طاقت کیوں ظاہر نہیں ہو رہی؟ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین ملکوں میں جاتے تھے، اس علم کی بنیاد پر جاتے تھے، تو ملک کے ملک فتح ہو گئے، علاقے کے علاقے فتح ہو گئے، سب کو اللہ نے ان کے قدموں کے نیچے ڈال دیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس قرآن کے اوپر یقین، ایمان اور اس کی تعلیمات اور ارشادات کے مطابق 100% عمل، اور پھر اس قرآن کی تعلیمات کی دعوت۔ قرآن پر یقین، اس کی ارشادات تعلیمات پر یقین، اور اس پر 100% اپنی عملی زندگی کو ڈالنا، اور پھر اس کے بعد قرآن کی تعلیمات کی دعوت کو لے کر کے پورے عالم میں پھرنا۔ یہ چند باتیں تھیں ان کی زندگی میں جس کی وجہ سے قرآن کی طاقت ظاہر ہو گئی۔ بڑی بڑی طاقتیں ان کے سامنے سرنگو ہو جاتی۔ صحابہ کی جماعت پہنچی فارس، تو فارس کا بادشاہ بھاگ گیا۔ 30-40 ہزار صحابہ بیچارے، پھٹے پرانے کپڑے، سیدھے سادے، پہننے کے لیے چپل نہیں، سواری نہیں، سفر کے لیے صحیح سے اوزار اور ہتھیار نہیں، کچھ بھی نہیں، لیکن ایمان سے آراستہ اور اعمال سے مزین، اور قرآن پر یقین، قرآن کی تعلیمات پر یقین۔ دنیا والوں کی ہر بات کو جھوٹی نظر سے، شک کی نظر سے دیکھتے تھے صحابہ، کیونکہ اللہ رسول نے یہ فرما دیا، اس کے بعد یہ باولا کون آدمی ہے یہ باتیں کر رہا ہے؟ ہر ایک کو باولا سمجھ، ہر ایک کو بیوقوف سمجھ۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ بات سمجھ میں نہیں آ رہی؟ جو قرآن حدیث کے خلاف جو بات کرے گا وہ بیوقوف نظر آنا چاہیے، احمق، یہ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ اور اللہ ماں پر میں آج ایمان کی محنت ختم ہو گئی تو تجربے کی باتیں اتنے دل دماغ میں اتر گئی کہ اس کے مقابلے میں اچانک اگر اللہ رسول کی کوئی بات آتی ہے تو ہم شک کی نظر سے قرآن حدیث کو دیکھتے ہیں، یہ کیا ہے؟ قرآن میں ایسا کیا گیا؟ آج تو سائنس یوں کہہ رہا ہے، اس کا ایمان خطرے میں۔ اپنی ایمان کی خبر لو، اتنا کچا ایمان۔ علم سیکھ رہے ہیں لیکن علم کا یقین نہیں سیکھ رہے، تو علم کے ہوتے ہوئے ذلت ہے، علم کے ہوتے ہوئے پستی ہے، علم کے ہوتے ہوئے علم کی طاقت سے محروم ہے۔ علم کے حروف نقوش سیکھ رہے، اس کی طاقت اور جس کے اندر مضمر ہے، چھپی ہوئی ہے، یعنی یقین، اور اس پر تعلیمات پر عمل اور عملی زندگی کو ڈالنا، یہ محنت نہیں ہمارے پاس۔ جبکہ حضرات صحابہ یہ سب چیزیں ایک ساتھ سیکھتے تھے، الفاظ بھی سیکھتے تھے، اس کا یقین بھی سیکھتے تھے، اس پر عمل کی بھی مشق کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد اس کی دعوت بھی دیتے تھے، سب چیزوں کو جمع کر کے سیکھتے تھے۔ اس لیے یہ مدرسے ہمارے صرف حروف نقوش کتاب کی شکل میں اسے سیکھنے کے لیے نہیں ہے، حروف نقوش کو سیکھنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا یقین سیکھنا ہے، اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور پھر اس کو اپنی دعوت میں لانا ہے۔ یہ مدرسے اور یہ ادارے اس کا مجموعہ ہے۔ یہ آپ کے وہم و گمان میں یہ بات کہاں سے بیٹھ گئی کہ صرف الفاظ، حروف، کتاب، نقوش کو سیکھنے کی جگہ ہے؟ ایسا نہیں، یہ آپ کو غلط فہمی ہے، مدرسے کا یہ معنی ہی نہیں۔ ہم مولانا علی میاں صاحب فرمایا کرتے تھے، جو آدمی یہ سمجھے گا مدرسے کے معنی میں، اس کے خلاف کیس دائر کر دوں گا۔ یہ ادارے اس لیے نہیں ہے، یہ سمجھتے ہیں جس طرح کالج اور یونیورسٹی کے اندر کچھ کتابیں پڑھ کر ڈگریاں حاصل کر کے کوئی زبان سیکھ کے نکل گیا، اس طرح ان مدارس کو کوئی سمجھتا ہے تو فرماتے ہیں اس کے لغوی، اس کے اصطلاحی معنی سے اس نے اس کے اصطلاحی معنی پہ تعریف کر دی، یہ اس کے معنی ہی نہیں ہے مدرسوں، ان اداروں کے مدرسے۔ یہ تو آدم سازی کے کارخانے، کیا بولتے تھے؟ آدم سازی کے کارخانے۔ حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر تو آدم سازی کارخانے۔ تو جماعت گئی، حضرات صحابہ کی، فارس کا بادشاہ بھاگ گیا، بھاگ کر چھپ کر کے اس نے اپنا ایک قاصد بھیجا، ایک قاصد بھیجا چین کے بادشاہ کے پاس، کیونکہ روم فارس کے بعد اس کی بڑی طاقت چین کا بادشاہ، اور جا کر کے کہا کہ بھائی یہ لٹیرے لوگ آئے، ننگے پاؤں، ننگے بدن، لٹیرے، بھوکے پیاسے، پتہ نہیں کون سی مخلوق کہاں سے آئے، اور ہمیں بے دخل کر دیا، اس لیے ہمارے بادشاہ نے آپ سے کمک اور مدد مانگنے کے لیے، امداد کے لیے آپ کے پاس بھیجا۔ بڑا سمجھدار آدمی تھا چین کا بادشاہ، اس نے کہا کہ مجھے ایک انسپیکشن کرنا ہے، ایک تھوڑی تحقیق کرنی ہے آپ سے، وہ یہ کہ آپ کی تعداد زیادہ، ان کی کم ہے،
اور آپ کے پاس سب ٹیکنالوجی، ان کے پاس کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے. نہیں، کیونکہ اسباب والے اسباب سے معائنہ اور اسباب کا توازن کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ کمپیئر کرتے ہیں اسباب کو اسباب. اس لیے مولانا یوسف فرمایا کرتے تھے اگر تم مادہ پرست لوگوں سے مادے کی بنیاد پر مقابلے کرو گے تو پھر مادے کا مادے سے مقابلہ، جو طاقتور ہوگا وہ جیتے گا. اور اگر ایمان اعمال کے بلبوتے پر آپ مادے پرست کے سامنے آؤ گے تو آپ مادے کا مقابلہ ایمان اعمال سے. اب تو مادہ سے زمین آسمان بھر جائے لیکن ایک ایمان والے کے مقابلے میں ٹک نہیں سکتے. مولانا یوسف فرمایا کرتے. اب ہم سب کی کوشش ہے کہ مادہ کے مقابلے میں مادہ پیدا کرو، اسباب کے مقابلے میں اسباب لاؤ، ٹیکنالوجی کے مقابلے میں ٹیکنالوجی. یہ غلط فہمی سب کو، یہ غلط فہمی سب کو. تو اس نے سوال کیا بڑی سمجھداری سے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو خامخواہ ان کی طرح برباد کرنا نہیں چاہتا تھا. تو اس نے کہا کہ کیا بات ہے، ان کے پاس کم ہے سب کچھ، کیفیت، کمیت، کوانٹٹی، کوالٹی، سب کچھ بھی نہیں، فیل. اور تم کتنے زمانے تک تم نے رومیوں کو نیچا کر کے دکھلایا ہے. اب میرے کچھ سوالات ہیں، اس کا جواب دو. اس نے ایک سوال، ایک بات یہ کہی پورے یقین اور وثوق کے ساتھ کہ میرا خیال یہ ہے کہ ان مدینے سے آنے والے، جیسا کہ تم نے کہا ہے، فقیر، مسکین، محتاج، لٹیرے قسم کے لوگ کہ جہاں بھی جاتے تباہی مچا دیتے. بڑی سی بڑی تعداد ان کے سامنے ٹکتی نہیں، سمجھ میں نہیں آتا آسمان سے آ رہے کہ زمین سے اگرے، کچھ نہیں سمجھ میں آتا. اور جو ان کے سامنے جاتا ہے یا تو کٹ جاتا ہے مولی گاجر کی طرح، اتنا بھوگلا جاتا ہے کہ دوبارہ ان کے سامنے جانے کی ہمت نہیں، اور ہزاروں کی فوج میں دوبارہ بھگدڑ مچا دیتے، اتنا لوگوں کو خوف زدہ کر دیتا. کیا ہے ان کے پاس؟ میرا خیال یہ کہ آپ کے پاس کوئی مائنس پوائنٹ اور ان کے پاس کوئی پلس پوائنٹ، یعنی ان کے پاس کوئی ایسی خوبی ہے جس سے آپ لوگ خالی ہو، اور آپ کے پاس کوئی نہ کوئی نقص اور کمی ہے جو ان کے اندر نہیں. تو پہلا سوال کیا، یہ بتاؤ کہ یہ وعدے کے کیسے ہیں؟ کتنی بڑی بات، وعدے کی کتنی اہمیت ہے اغیار کے نزدیک، آپ سوچیں. اور آج کا مسلمان کیا کر رہا ہے؟ پہلا سوال کیا اس نے، وعدہ بتاؤ کیسے. وعدہ پورا کرتے ہیں، نبھاتے نہیں نبھاتے، وعدہ خلافی کرتے لیکن وعدے کے بڑے پکے. اگلی بات پوچھی، یہ اپنے امیر کی اطاعت میں کیسے. اس نے کہا کہ یہ اپنے امیر کی اطاعت میں ساری قوموں سے آگے، اپنے امیر کی اطاعت کرنے میں ساری قوم سے آگے، سب سے آگے. ان سے زیادہ اپنی امیر کی اطاعت کرنے والا ہم نے کسی کو نہیں دیکھا. پھر پوچھا کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں میدان میں جب تمہارے سامنے آمنے سامنے آتے ہیں. یہ سب سے پہلے دعوت پیش کرتے ہیں. کیا پیش کرتے ہیں؟ پکی دعوت پیش کرتے ہیں. ذرا سا بھی ہماری تعداد سے گھبراتے نہیں، قوت کے ساتھ دعوت پیش کرتے ہیں، کیونکہ اس زمانے میں قتال دعوت پر موقوف. اس لیے روایت میں آتا ہے ما قتل النبی صلی اللہ علیہ وسلم احدا حتی دعاہ. ابن عباس فرماتے تھے کہ حضور نے زندگی میں کبھی کسی کے ساتھ قتال نہیں کیا جب تک اس کو دعوت نہیں. اور دعوت دیے بغیر کسی نے قتال کیا تو اللہ کے نبی اس کو کل عدم قرار دیتے، اور اس قتال کی بنیاد پر جو مال غنیمت اس کو مال غصب قرار دیتے. سمجھ میں نہیں؟ روایت صراحت موجود ہے کہ ایک جماعت گئی، واپس آئی، اور خوب مال غنیمت اور خوب باندھی اور خوب غلام. تو آتی ماشاء اللہ، واہ واہ، اہلا وسہلا، مرحبا، بیٹھو بیٹھو جلدی. انہیں بھی بٹھایا، قیدیوں کو، غلاموں کو بند، اور ادھر صحابہ کی جماعت کو بٹھایا. وہ بولتے نا آتی کے ساتھ میں کارگزاری، تو اللہ کے نبی کارگزاری. اور سب سے پہلا سوال، هل دعوتموہم، کہ تم نے قتال سے پہلے ان کو دعوت دی؟ قالوا لا، ہم نے دعوت نہیں دی. تو مزید تحقیق کے لیے اللہ کے نبی نے ان قیدیوں سے پوچھا هل دعوکم قالوا لا. آپ نے فرمایا فکو، انہیں چھوڑو، رہا کرو، اور ان کا مال ان کے حوالے کرو. یہ مال غصب ہے، مال غنیمت نہیں. وحلت لی الغنائم ولم تحل لأحد قبلی، اس مال غنیمت کی حلت کے لیے صحت قتال، اور صحت قتال موقوف دعوت پر. اور کہا کہ یہاں تک کہ یہ اپنے معمول محفوظ جگہ پہ پہنچ جائے، حتی یرجعوا الی مأمنہم، اور پھر دوبارہ جاؤ، اثر نو دعوت دو، نہ مانے تو پھر جزیہ پیش کرو، نہ مانے پھر اس کے بعد قتال. تو یہ پوچھا اس بادشاہ نے کہ میدان میں اتر کے کیا کرتے؟ نمبر ایک دعوت دے، نہ مانو تو جزیہ کا مطالبہ نہیں ہے، تو پھر ان میں سے ایک آدمی بھی واپس نہیں جاتا جب تک کہ اس کی جان میں جان ہو.
جم کا مقابلہ کرتے، جان کی پرواہ نہیں کرتے، ثابت قدم. صدق والصدق فی مواطن اللقاء، اس کو عربی میں کہتے ہیں، فی مواطن اللقاء مع الاعداء، فی مواطن اللقاء مع الاعداء. پھر اس نے پوچھا کہ ان کے حلال چیزیں کتنی، حرام چیزیں کتنی. اس نے پورا بتایا یہ حلال ہے حرام ہے، حالانکہ یہ بھی غیر ہے. پھر اس نے اگلا سوال کیا، ایسا تو نہیں کہ حلال کو حرام، حرام کو حلال، اپنی مرضی کے مطابق. کہا کہ نہیں، یہ حلال کو حلال اور اس پر عمل کرتے، حرام کو حرام اور اس سے بچتے. اس جملے کا سننا تھا چین کے سچے پکے کافر بادشاہ نے. کہا اگر یہ بات ہے اور ان کے اندر یہ ساری صفتیں جو تم نے بیان کی ہے، تو یاد رکھنا یہ قوم کبھی ہلاک ہو بھی نہیں سکتی اور کوئی اس کو ہلاک کر بھی نہیں سکتا ہے. ان کے پاس ایسی طاقت ہے کہ ان کا مقابلے کے لیے ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں، کوئی راستہ بھی نہیں، کوئی ٹیکنالوجی ہمارے پاس نہیں ان کو ہلاک کر دے. یہ اتنے ایسے زبردست ہتھیار سے مسلح ہے. کیا اس قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنا، اس سے بڑی طاقت کچھ نہیں کہ ان کے ساتھ خدائی مدد رہتی ہے ہر وقت. ان کا تم مقابلہ کر ہی نہیں سکتے. پوری دنیا کی فوج اٹھا کے لے آؤ، یہ 30,000 کافی ہے، کچھ نہیں کر سکتے. پھر یہ بھی پوچھا، اچھا یہ بتاؤ کہ یہ مدینے سے نکل کر کے آئے اور ہمارے شہروں میں داخل ہوئے تو پھر ان کا لباس کیسا، ان کی سواری کیسی؟ ایسا تو نہیں کہ یہ نئے نئے تہذیب اور کلچر میں آ کر کے اپنا وہ کلچر، مذہب اور تہذیب چھوڑ دیجیے انہوں نے مدینے میں سیکھ. تو بتایا کہ نہیں، ان کا عبا جبہ ہوتا ہے سیدھا سادہ مدنی، ان کا وہی والا جبہ ہوتا ہے، عربی جبے. اور سواری کہ اپنے اونٹوں پہ سوار ہوتے، گھوڑے پہ زیادہ سوار نہیں ہوتے. وہ لمبی لمبی گردن، اس نے تو چین کے بادشاہ نے پوچھا لمبی لمبی گردن والے جانور اس نے کبھی دیکھے نہیں تھے. روایتوں میں آتا لمبی گردن والے جانور، اونٹ کی تعریف بیان کی، ہاں وہ اونٹوں پہ سوار ہوتے. یہ ساری باتیں سن کر مایوس ہو گیا چین کا بادشاہ. کہنے لگا دیکھو میرے پاس اتنی بڑی فوج ہے کہ اگر میں تمہاری مدد کے لیے ملک فارس بھیجنا شروع کروں تو اگر اس کا پہلا گھوڑ سوار ملک فارس میں ہوگا تو اس فوج کا آخری سوار میرے ملک چین میں ہوگا. اتنی بڑی طاقت، اتنی بڑی فوج میرے پاس ہے، لیکن پھر بھی میں تمہاری مدد کرنے سے عاجز ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ تم نے جو ان لوگوں کی صفات بیان کی ہے وہ اتنی زبردست صفات ہیں کہ اگر ان صفات کے ساتھ یہ پہاڑوں کے سامنے آ جائے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے، دریاؤں کے سامنے آ جائے تو دریا بھی راستہ دے دے. اور میں پورے یقین اور وثوق کے ساتھ کہتا ہوں اگر انہی صفات سے آراستہ پیراستہ ہو کر یہ ملک چین میں داخل ہو گئے تو مجھے بھی اپنا ملک چھوڑنے کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں. ایک غیر کے دل کے اندر اتنا ایمان اور یقین، وہ جانتا ہے کہ یہ ان کی طاقت کون سی ہے. ظاہری ٹیکنالوجی اور زیادہ ظاہر پرستی اور ظاہری اسباب اور مادی نقشے شکلیں صورت ہے، یہ نہیں ہے. اصل تو یہ ہے اللہ کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزار. اور آخر میں کہا اگر میری مانو تو ایک صلاح مشورہ کہ ان کو چھیڑو مت جب تک کہ یہ خود اقدام نہ کرے، اس وقت تک انہیں چھیڑو مت، چھوڑ دو ان کو، چھیڑو مت ان کو، چھوڑ دو، مایوس کر دو. یہ طاقت ہو. اس لیے یہ مدرسے ہمارے اس ایمان کو سیکھنے کے لیے ہیں. ہاں جیسے حضرات صحابہ سیکھا کرتے تھے نا ایمان، جو بات اللہ کے نبی سے سن لی اس کے اور کان میں پڑ گئی تو پڑ گئی، اب اس کے مقابلے میں وہ کسی کو کچھ نہیں سمجھتا. موت تک انہیں یقین ہوتا تھا ایسا ہو کے رہے گا. کیا یقین ہوتا تھا؟ جو اللہ کی نبی نے فرما دیا. اب دیکھنا ہے کہ ہم بھی بخاری میں، مسلم میں، ریاض الصالحین سے اوپر تک کتاب الایمان پڑھتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور فرمودات اور تعلیمات کو پڑھتے سنتے ہیں تو اس کا یقین اندر کتنا اتر رہا ہے. اگر نہیں اتر رہا ہے تو پھر ہم نے آج کا دن آدھا فائدے میں گزارا، آدھا نقصان میں گزارا. یہ صحابہ ایمان اور علم دونوں سیکھتے تھے اور ان دونوں کو سیکھنے کے ساتھ ساتھ عمل بھی سیکھا کرتے. آپ دیکھیے اندازہ لگائیے. ایک صحابی ہیں وہ حضور کے خدمت میں حاضر ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا، ایک زمانہ آئے گا اور حیرہ نامی شہر کو فتح کیا جائے گا اور اس میں سے ایک شہزادی نکلے گی، شیمہ بنت قیلہ نام کی ایک شہزادی، اور ایسے خچر پر سوار اور ایسے اوڑھنی
اور صحابی نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ خاتون آپ میرے حوالے کر دیے. آپ نے فرمایا لے وہ خاتون میں نے تیرے حوالے کر دی, تیری ملکیت, تیری جاگیر. یہ نہیں کہا اللہ کے نبی کیا مذاق کر رہے ہیں آپ. آج کا مسلمان کہے گا اللہ حفاظت فرما. نہیں, ان کے ہاں تو سوال ہی نہیں پیدا. ان کے ہاں درسگاہ میں بیٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی زبان سے ادھر ایک بول نکلے اور کان میں پڑے اور سیدھے اس کا یقین اندر اتر گیا. اس کو کہتے ہیں علم. یہ یقین والا علم ہے. اس کے علاوہ دنیا کے اندر جتنے فنون وہ سب کا سب شکی ہے, تردد سے بھرے ہوئے. آئے دن نئے نئے تجربے. آپ زندگی بھر اور موت تک, قیامت تک اس علوم اور اس علم کے اندر اللہ کے نبی کی تعلیمات, ارشادات, ان کا آپ تجربہ کر لیجئے گا کہ ابھی 1400 سال گزر کے کوئی پریورتن نہیں, چینجنگ نہیں. اور پھر اور 1400 سال آ جائیں اور 14,000 سال آ جائیں قیامت تک, انشاءاللہ اللہ کے نبی کی تعلیمات, ارشادات دن بدن صادق تو آئے گی, لیکن اس میں تکذیب کی کوئی گنجائش نہیں. اتنا پکا ٹھکا علم اللہ آپ کو دے رہے ہیں, پیور علم. دنیا بھر کے سارے علوم فنون ترازو کے ایک پلڑے میں, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو علم ملا اس کا ایک کلمہ ایک ترازو کے پلڑے میں بھاری پڑ جائے گا. یہ یقین ہونا چاہیے ہمارے دل کے اندر. اگر یہ دل میں پیدا ہو رہا, یہ ٹھیک ہے پڑھائی سب کچھ کر لیا, لیکن اپنی روزی روٹی کا مسئلہ حل کرنا ہے, اس کے لیے تھوڑا سا یہ بھی ہو وہ بھی ہو, اس کا مطلب ہے آپ نے علم نہیں سیکھا, آپ تو خسارے میں. اس سے اچھا آپ علم چھوڑ کے جاؤ اور کچھ دنیا کا کام دھام کرو اور حلوائی کی دکان کھول کر کے بیٹھ جاؤ. سیدھی سی بات ہے, جاؤ حلوائی کی دکان لگاؤ. اس حلوائی کی دکان والے کو, اس حلوائی آدمی کو تو اپنے ایک ایک حلوے پر اور ایک ایک لڈو پر یقین ہے کہ میں اس سے پل رہا ہوں, لیکن ہم اس علم کو سیکھ رہے ہیں, اس کے ایک حرف اور اس کے ذریعے اللہ میں پالیں گے اور عزتوں کے میناروں پر پہنچائیں گے, اس کا یقین نہیں ہے. بتاؤ حلوائی والا اچھا ہے کہ ہم لوگ اچھے؟ کمال کر دیا. سوچو تو صحیح آپ ذرا. وہ بھی تو یقین کی بنیاد پر پل رہا ہے, چاہے کہ وہ غلط یقین, اور ہمارا یقین ہماری صحیح پر نہیں. سب سے بڑا عالمیہ, سب سے بڑا حادثہ یہ. علوم کی کمی نہیں ہے اور اس کی نشر اشاعت کی بھی کمی نہیں, اور کتابیں کتنی ساری ہیں. اگر کمی ہے تو یقین کی کمی ہے, اور اس کو سیکھنا ہے, ہماری ذمہ داری ہے. مدرسے کی 4 دیواری میں اگر کوئی چیز سب سے اہم, محتم بشان, عظیم الشان, وقیع ہے, جس کو سب سے زیادہ اپنی جان, مال, طاقتیں, قوتیں لگا کر کے حاصل کرنے کی چیز ہے, تو وہ ایمان اور یقین. بنیادی چیز. آپ اپنا مقصد واضح کرو, آپ صرف کتاب اور حروف نقوش پڑھنے آئے یا پھر ایمان یقین سیکھنے کے لیے آئے, طے کرو. آپ آج اسی مجلس میں طے کرو. ظاہر سی بات, سیکھیں گے اس ایمان یقین کو. ارے بھائی سیکھیں گے, اور سیکھنے کا راستہ دعوت ہے. جو کچھ آپ پڑھ رہے ہیں اسے صبح شام دن رات آپ اپنی دعوت میں لاؤ. مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی آدمی اسکول کالج میں پڑھ کر اپنا ایمان صحیح کرنا چاہتا ہے, اس کا راستہ کیا معلوم, کہ روزانہ جو کچھ بھی سبجیکٹ وہاں پر پڑھتا ہے, میتھمیٹک پڑھ رہا ہے, ہسٹری پڑھ رہا ہے, اور اس کے علاوہ وہ ایگریکلچر پڑھ رہا ہے, دنیا بھر کے فنون ہیں, شاخیں ہیں, اس کو جب پڑھ کر کے آئے, باہر نکلتے ہی تھوڑا سکون سے کھڑا ہو جائے اور دل کی پوری گہرائی سے یہ بات کہے, وہاں باہر ہی کھڑے ہو کر کے, جو کچھ اس نے پڑھایا اور میں نے پڑھا جھوٹ ہے, جھوٹ ہے, جھوٹ ہے, اس سے نہ میں پلتا ہوں اور نہ اس سے میری زندگی. اگر اپنا ایمان بچانا چاہتے, میرا خیال سمجھ میں نہیں آئے. ہاں سارے راستے بتائے ہمارے آقا بھی, منع تو نہیں کیا اسے پڑھو مت, لیکن بتا دیا اس کے ذریعے سے اپنے ایمان کے تحفظ کا راستہ کیا, پڑھنے کی حد تک رکھو. اور اس علم کو جب پڑھو تو باہر نکل کے کرو, جو کچھ میں نے پڑھا سنا میرے سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا, لیکن جو کچھ اللہ رسول نے فرمایا حق ہے, حق ہے, اندر اتارو پہلے. بنیادی چیز, سب سے پہلی بنیادی چیز اس ایمان یقین کو سیکھنا. تو صحابی نے یہ سوال نہیں کیا کہ اللہ کے نبی وہ ہیرا, ملک فارس کا دروازہ جی, وہ فتح کیسے ہو جائے, اور پھر وہ اس کی شہزادی, اور آپ مجھے کہہ رہے مجھے دے رہے, کیسے ہو جائے گا؟ نہیں. پورا یقین اندر اتر گیا کہ یہ تو فتح ہونا ہے ایک, اور وہ شہزادی باندی بنے گی 2, اور وہ میری ملکی ہو, میری ملک ہو گئی. تینوں بات کا یقین اندر اتر. حضور کا زمانہ گزر گیا, تب بھی ان کو اس ارشاد پر رتی برابر تردد نہیں.
فراغت کے بعد 5 سال 10 سال گزر گئے، روزی روٹی کی تنگیاں ہیں، معاش کی تنگیاں ہیں، تو آدمی شک و شبے میں پڑ جاتا ہے. کیا پڑ جاتا ہے؟ شک و شبے میں پڑ گیا. اب ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مار رہا کیا ہے؟ ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مار رہا، ادھر ادھر جھانکا تاکی کر رہا. اور اس کے بعد حضرت خالد کے ساتھ اس ہیرا نامی شہر کو فتح کرنے والی جماعت میں یہ صحابی تھے، یہ صحابی بھی تھے. ہیرا فتح ہو گیا تو دیکھا سامنے سے ایک خاتون آ رہی، شہزادی، وہی دوپٹہ اور وہی سواری کا وہی رنگ. انہیں پورا یقین ہو کہ یہ وہی ہے، ہو نہ ہو یہ وہی ہے، اور جا کر کے اس کا لگام پکڑ لیا. فتح ہو چکی. اب حضرت خالد آئے، کہنے لگے کہ سب مال غنیمت جمع کرو، اور ان سے بھی کہا کہ باندی کو ادھر جمع کرو، اس کی سواری واری. کہا کہ کون؟ کس کی باندی؟ یہ میری ملک ہے. پورے یقین کے ساتھ کرے تو میری اپنی ذاتی جاگیر ہے. کہاں ہے؟ کوئی پروف ہے، ڈاکومنٹس ہے، کوئی کاغذات ہے؟ کہا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، اور اس سے بڑا پروف کیا چاہیے؟ شک کب فرمائے؟ کوئی ایک گواہ دے دو. میں سمجھتا ہوں تم جھوٹ تو نہیں بول رہے، لیکن مجھے اپنے اطمینان یقین کے لیے ذرا ایک گواہ دے دو. تو ایک اور ساتھی کو کھڑا کر دیا. ان صاحب نے کہا کہ ہاں، اللہ کی نبی نے ارشاد فرمایا ہیرا فتح ہوگا، اور اس کی شہزادی ایسے ایسے دوپٹے ایسی سواری کے ساتھ آوے گی. اور انہوں نے درخواست کی، اللہ کے نبی نے درخواست پر انہیں وہ شہزادی ان کے حوالے کر دی. بس یہ سننا تھا، حضرت خالد نے ان کے حوالے کر دیا، چلے گئے. معلوم ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ واقعہ سن کے آپ جا رہے ہو، بہت آسان لگ رہا ہے. اس صحابی کا یقین کتنا تھا، اتنے سالوں کے بعد بھی یہ ہو کے رہے گا، اور ہو گیا. اور اسی وقت ان کے دل کے اندر اس کا یقین اتر چکا. ایک. اور دوسری بات، اسی مجلس میں ایک اور ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو یہ یقین ہو گیا کہ ہاں فتح ہوگا. اور نمبر 2، وہ شہزادی اس کی ملک ہو گئی، کسی اور کی ملک نہیں. یہ دوسرے کے دل میں بھی یقین اتر گیا، اس لیے گواہی دے رہے، پوری پکی ٹھکی گواہی دے دی کہ ہاں یہ اسی کی. اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے بھی سنا کہ یہ تیری ہے، وہ میری نہیں ہو سکتی، اسی کی ہو سکتی. حالانکہ وہ کیسے تھے، نہیں میں بھی تھا، وہ میری ہے، لیکن نہیں، اس میں کوئی گنجائش، اسی کی ہے. اور ان دونوں کی باتوں کو سننے کے بعد حضرت خالد کے دل میں اتنا ایسا یقین اتر گیا کہ وہ بھی ایسے ہو گئے جس طرح اس مجلس میں ہو، اور انہوں نے ہو بہو براہ راست روبرو اللہ کے نبی کے زبان مبارک سے ارشاد سنا ہو، تعلیمات سنی ہو کہ فتح ہوگا، یقین اتر گیا. اور پھر شہزادی آئے گی، یقین اتر گیا. اور پھر وہ اس کی ملک ہوگی، یقین اتر گیا. ان کے واسطے سے سنا، اور ان کے دل کے اندر بھی یقین اتر گیا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ آج 1400 سال بعد بھی یہ تعلیمات ہم بیٹھ کر کے حاصل کر رہے ہیں، تو ہمارے دل کے اندر بھی یہی یقین کے ساتھ یہ علم اترے. جس طرح حضرت خالد نے ایک واسطے سے وہ حدیث سنی، یقین اندر اتر گیا. ایمان یقین کا تو یہ حالت تھی. اور ان کی ٹیکنالوجی کا حال کیا تھا؟ بدحال، برا حال. اور ان کو میتھمیٹکس کتنی آتی تھی، یہ سنو آپ. اس کے بعد اس کا بھائی آیا، شہزادہ آ کے کہنے لگا یہ میری بہن ہے، آپ کو جتنا اماؤنٹ چاہیے لے لیے، پیمنٹ کریے اور ہمیں ریلیز کریے، ہماری بہن کو چھوڑ دیجیے. اچھی بات، ٹھیک. اس نے کہا کہ دے دیجیے گا. کتنا دے دیجیے؟ ان کو گنتی تو آتی نہیں، تو ان کو 100 مانگنا تھا. تو انہوں نے 100 کو کیسے بیان کیا؟ اشارے سے. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، اتنا دے دیجیے گا، اپنی بہن کو لے جائیے. آج مسلمان ترقی کے جو ہے خواب دیکھ رہا ہے. وہ کہ دنیا کی تعلیمات نہیں ہے نا، اس لیے مسلمان پیچھے ہیں. نہیں، دین کی تعلیم چھوڑ کر کے ہم پیچھے، اور صحابہ دین کی تعلیم کی بنیاد پر آگے تھے. تو اس نے کہا کہ بس اتنا ہے، کہ ہاں بس اتنا، چلے گا. اس کے بعد دوستوں کے بعد بہت خوش و خرم جا کے بیٹھے، کہنے لگے آج تو بہت پروفٹ ملا، بہت منافع ملا. کہ اتنا کہ یہ ملا 1 2 3 4. کہنے لگے ارے بے وقوف، تم چاہتے تو وہ جتنا چاہے اس سے وصول کر سکتے تھے. اس نے کہا کہ اچھا ایسی بات ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ 100 کے اوپر سے بھی کوئی گنتی ہوتی. 100 کے اوپر کوانٹیٹی ہے، کوئی گنتی ہے، عدد شمار مجھے تو پتہ ہی نہیں. میں تو سمجھتا تھا 100 سب سے آخری گنتی ہے، اس کے بعد کوئی گنتی نہیں ہے. بول تو ہیرا فتح ہوا ہے 100 کی گنتی پہ، لیکن اللہ کے نبی کی تعلیمات پر یقین کی بنیاد ہیرا فتح ہو گیا. ہو سکتا ہے کہ ایک صحابی کو وہ ارشادات اللہ تعالیٰ پورا کرنا چاہتے تھے،
اور اللہ کی نبی کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی بات کو مکمل کر کے دکھلا. اس لیے ہیرا فتح کیا اور ان صاحب کے اس یقین کی وجہ سے ان کو وہ شہزادی دلا دی. حالانکہ گنتی صرف 100 آتی، اس سے زیادہ نہیں آتی. الفاظ، حروف، نقوش سیکھنا بہت آسان، لیکن اس کا یقین حاصل کرنا مسئلہ ہے، اس کے لیے لمبا وقت چاہیے. اس لیے صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے پہلے ایمان سیکھا، اس کے بعد قرآن سیکھا، اور اس کے بعد ہم علم میں لگے تو ہمارا ایمان بڑھتا چلے گا، تازہ ہوتا چلے گا. کیا ہوتا چلے گا؟ جو ایمان اور ایمانی صفات سے آراستہ ہیں، اللہ کے نبی نے ان کو ادب کی بھی ڈگری دی ہے. لغت جانتے نہیں جانتے، اور اشتقاق اور ماخذ اور مصادر جانتے نہیں جانتے، اس کا پتہ نہیں، لیکن جو ایمان کی 15 صفتوں سے آراستہ تھے، اللہ کے نبی نے ان کو ادیب اور فقیہ ہونے کا لقب دیا. اس کا لقب ادیب اور فقیہ ہونے کا لقب. 15 صفتیں حاصل کر لو تو اللہ کے مبارک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی آپ کو ادب کی ڈگری مل گئی اور فقاہت کی بھی ڈگری مل گئی. یہ قوم آئی تھی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی. آپ نے پوچھا کہ ما انتم، کہ تم لوگ کون ہو؟ من انتم نہیں پوچھا، ما انتم پوچھا، کیونکہ مقصد صفات کو پوچھنا، ذات کو پوچھنا مقصود نہیں. اور ما تو صفات کے سوال کے لیے آتا ہے، استفسار کے لیے آتا ہے، اور من جو ہے ذات کی استفسار کے لیے آتا ہے. پوچھا ما انتم، تم جن صفات سے آراست ہو وہ کون سی صفات ہے بتاؤ. انہوں نے کہا اچھا ہمارے پاس تو 15 خصلتیں ہیں، 15 صفات ہیں. انہوں نے پہلے کہا ہم تو ایمان والے ہیں، ایمان سے آراستہ ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اس کی سچائی میں کوئی دلیل ہے آپ کے پاس؟ انہوں نے کہا 15 صفتیں ہمارے اس قول کے، اس دعوے کی دلیل ہمارے پاس 15 صفتیں. 5 صفتیں وہ ہیں جس کا آپ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اس پر ایمان لائیں. 5 وہ ہیں جس کا آپ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم اس پر عمل کریں. اور 5 صفات وہ ہیں جو زمانے جاہلیت میں ہم اس کو اختیار کر کے اپنی زندگی میں اپنا چکے. وَنَحْنُ عَلَيْهَا الْآنَ إِلَّا أَن تَنْهَانَا عَنْهَا، کہ ابھی تک ہم ان صفات اور خصلتوں پر ہیں، آراستہ ہیں، اللہ ہے کہ اگر آپ منع کر دیں تو ہم اسے چھوڑ دیں. پہلی 5 صفت یہ کہ اللہ پر ایمان لائیں. کس پر ایمان لائیں؟ کس پر ایمان لائیں؟ اللہ پر ایمان لائیں. اللہ پر ایمان، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے. دل کی گہرائیوں میں صرف اللہ کے ذات صفات کا یقین. ورنہ یہ کفر شرک دل کی سلوٹوں میں چھپا رہتا، پتہ ہی نہیں چلتا، عین وقت پر ظاہر ہوتا ہے. یہ کفر شرک جو ہوتا ہے یہ دل کی سلوٹوں میں چھپا رہتا، بر وقت ظاہر ہوتا ہے. اس کی مثال دی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں. میاں بیوی ہیں، شادی ہو گئی ہے، اور پھر اس کے بعد حمل بھی ٹھہر گیا. فلما حملت حملا خفیفا فمرت به، جب ہلکا سا حمل ٹھہرا 2-3 مہینے کا، تو پھر وہ اس حمل کو لے کے چلنے پھرنی شروع ہو گئی. شروع کے زمانے ہلکے. فلما اثقلت، لیکن جب حمل آخری مومنٹ میں چلا گیا، بھاری ہو گیا، 8-9 مہینے اور قریب الولادت، تو اب میاں بیوی دونوں بڑے خشوع خضوع سے اللہ سے دعا مانگے. فلما اثقلت دعوا اللہ ربهما لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین. اگر اللہ میاں آپ ہم کو صحیح سالم بچہ دے دیں، لئن آتیتنا صالحا، نیک صالح نہیں، صحیح سالم، کوئی نقص نہیں ہے، ہاں کانا نہیں چاہیے، بہرا نہیں چاہیے، لنگڑا لولا نہیں چاہیے، بالکل بہترین ہمیں بچہ چاہیے، صحیح صالح بچہ. لنکونن من الشاکرین، تب ہم آپ کا شکر ہے، اللہ تیرا شکریہ ہے، آپ نے ہمیں اتنا صحیح سالم بہترین خوبصورت بچہ دیا. تو اللہ فرماتے ہیں فلما آتاہما صالحا جعلا لہ شرکاء فیما آتاہما. اور جیسے ڈیلیوری ہوئی صحیح سالم بچہ بالکل کمپلیٹ، تو فوراً شرک شروع کرتے. کیسے؟ ڈاکٹر صاحب اگر آپ بر وقت نہیں آتے نا تو بس کام ختم ہو جاتا ہے. شروع ہو گیا شرک. اور وہ ہاسپٹل تو کتنا اچھا ہے، واقعی بہت زبردست انتظام ہے، بر وقت ساری چیزیں، مشینریز، یہ وہ. فلما آتاہما صالحا جعلا لہ شرکاء فیما آتاہما فتعالی اللہ عما یشرکون. یہ سلوٹوں میں چھپا ہوا ہے، اس میں چھپا ہوا ہے. انہوں نے پہلی صفت بتائی کیا؟ اللہ پر ایمان لانا.
کہ جتنے بھی کائنات میں نقشے ہیں، شکلیں ہیں، ان سے بھی وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتے ہیں، ان کے بغیر بھی وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ ان ساری کائنات کے نقشوں کی حیثیت اللہ کے سامنے موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی سے بڑھ کر نہیں، اور خلاصہ ہے سارا۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے، اور اسی کو توجیہ کہتے ہیں۔ بنی بنائی چیزوں سے اپنے دل کو پھیرو، اور بنانے والے اللہ کی طرف اپنے دل اور اس کے یقین کو لے جاؤ۔ یہ ایک مومن میں اور ایک فلسفی میں فرق ہے، کہ فلسفی کیا کرے گا؟ آسمان زمین سبب کو سبب سے جوڑے گا، حادث کو حادث سے جوڑے گا، کائنات کو کائنات سے جوڑے گا، اور جوڑ کر کے وہ بھی اسی اسباب سے جڑ کر کے اپنی زندگی ختم کرے۔ اور ایک مسلمان حوادث زمانے اور حالات عالم کے اندر پیش آنے والے تغیرات کو جیسے دیکھے گا، فوراً ایسے اپنے دل کو، رخ کو اللہ کی طرف موڑے گا، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے چاند ستارے کو دیکھ کر کے اپنے دل کو اللہ کی طرف موڑ۔ ذرا سی تیز ہوا یا پھر ذرا سا جو ہے چاند گرہن، سورج گرہن ہو جائے تو سائنسدان تو اسی میں الجھے رہتے ہیں کہ ہاں بھئی اب جو ہے ایسے تغیرات پیدا ہوئے، اس وجہ سے یہ حالات پیش آئے۔ اور انبیاء علیہ السلام صلاۃ الاستسقاء میں صلاۃ الخسوف اور کسوف میں لگ گئے۔ کس میں لگ گئے؟ انبیاء۔ ہاں، اس لیے مولانا یوسف فرمایا کرتے تھے کہ چاند گرہن، سورج گرہن کو ریپیئر کرنے کے لیے اللہ نے مسلمان کو پیدا کیا۔ وہ اپنا فوراً ٹولز، 2 رکعت نماز ٹولز لے کے کھڑا ہوتا ہے، اور اللہ چاند گرہن، سورج گرہن ٹھیک کرتے بولے۔ مولانا یوسف فرمایا کرتے ہیں اس کا ٹولز ہے 2 رکعت، اونلی 2 رکعت۔ اللہ، اب کیا ہو رہا ہے؟ یہاں فرش پر ہے، اور وہ آسمان میں جو کچھ نظام گڑبڑ ہو گیا اللہ اسے ٹھیک کرے گا۔ اس لیے اس کو بولتے ہیں صلاۃ الاستسقاء کا یہ صحیح ترجمہ ہے۔ پانی نہیں ہے، اب کنواں کھودو، یہ کرو، مسلمان فوراً 2 رکعت نماز، اور براہ راست ادھر سے پانی ڈلواوے گا، کھلواوے گا، جو پانی کا مالک ہے، خزانے اس کے پاس، صلاۃ الاستسقاء۔ مسئلے پڑھ کے نکل جاتے ہیں، اس مسئلے کے بعد جو اندر یقین چھپا ہوا وہ سمجھ میں نہیں آتا۔ صلاۃ الاستسقاء میں چادر کو پلٹنا نہیں پلٹنا، یہ کرنا کہ نہیں کرنا، وہ سب تو پڑھ لیا، لیکن یقین کہاں ہے؟ صلاۃ الخسوف اور کسوف میں 2 رکعت ہے کہ 4 رکعت؟ 2 رکعت ہے تو 2 رکوع کے ساتھ ہے کہ 4 رکوع؟ بعض نے کہا 8 رکوع، بعض نے کہا 2 رکوع، اور ایک نے کہا کہ بھئی ایک ہی رکوع ہے، نارمل نماز ہے، کوئی ایسا فرق نہیں۔ اور جس میں 2 رکوع 4 رکعت 4 رکوع نظر آ رہے، وہ غلط فہمی کی وجہ سے ہوا۔ اتنا لمبا رکوع اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سمجھ نہیں آیا پیچھے والوں کو کہ رکوع سے اٹھے کہ نہیں اٹھے۔ تو پیچھے والوں نے ذرا یوں اٹھ کے دیکھا، تو اس کے پیچھے والوں نے سمجھا اٹھ گئے، اور پھر وہ گئے، دیکھا کہ رکوع نہیں اٹھے نہیں، تو دوبارہ چلے گئے، تو پیچھے والے سمجھے کہ ایک رکوع ہوا، اس کے پیچھے والوں نے ایک رکوع ہوا، پھر بہت دیر ہو گئی، پھر انہوں نے سر اٹھایا اور پھر چلے گئے، تو پیچھے والے سمجھے سیکنڈ رکوع ہے۔ اتنا لمبا رکوع، ہم نے مسئلے پڑھ لیے، لیکن یہ نہیں دیکھا کہ وہ جو چاند گرہن، سورج گرہن ہوا ہے، تو اس کے اندر جو 2 رکعت، اس کے اندر کتنا لمبا رکوع ہے، بھول گیا، اور کس یقین کے ساتھ وہ رکوع ہے، وہ بھول گئے۔ بڑا مسئلہ ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے، بہت کریٹیکل مسئلہ ہے، اس کو حل کرنا ہے، مدرسے کی 4 دیواری میں حل کرنا، اور باہر نہیں ہوگا۔ یہ بننے کی جگہ، جیسے ماں کی پیٹ بننے کی جگہ، ماں کا پیٹ بننے کی جگہ، اور ذرا سا اس کے اندر ایک پارٹ صاحب باڑی میں اگر نقص ہو گیا تو باہر نکل کے سارے سائنسدان کچھ نہیں کر سکتے۔ 2 آنکھوں کے بغیر کوئی حاجت دے سکتے؟ کچھ بھی نہیں دے سکتے۔ تو یہ بننے کی جگہ مدرسے کی 4 دیواری، اس میں سب سے پہلی چیز دل کو اور دل کے یقین کو بنانا، یاد رکھ لو۔ باقی چیز آپ کی کچھ کمی کمزوری رہ گئی، وہ سب قابل برداشت، قابل تحمل ہے، اور سب کا کچھ نہ کچھ تلافی تدارک کر سکتے ہیں، لیکن ایمان اور یقین کے اندر 4 دیواری میں کمی آ گئی تو پھر باہر کوئی کارخانہ نہیں، کوئی کمپنی نہیں جہاں جا کے اس ایمان یقین کو سیکھ، اصولی بات، پھر بڑا مسئلہ ہے۔ بہترین پیس نکلا 4 دیواری سے، اندر سے ایمان یقین کے اعتبار سے کھوکھلا نکل گیا، کیا کرے گا؟ امت کی رہبری کرے گا؟ نہیں کر سکتا۔ قوت کے ساتھ ڈٹ کر کے ایمان یقین کی، سنتوں کی، قرآن حدیث کی تعلیمات کی دعوت دے سکتا کہ دے ہی نہیں سکتا۔ ہر فن کی اور دنیا کی ہر چیز کا وہ مدعو بن سکتا ہے، لیکن اپنی تعلیمات کا وہ داعی نہیں بن سکتا۔ تو پہلی بات ہے، ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اس کا مطلب یہ ایمان تو کچھ نہیں جانتے، ہم اللہ کے ذات عالی کا یقین دل کے اندر، جو بھی اسباب ہماری نظروں کے سامنے آتے ہم اس کو ٹھکرا دیتے ہیں، اپنا دل اللہ کی طرف۔ اس کا مطلب نہیں اسباب اختیار نہیں کرنا، یہ بھی یاد رکھو، اسباب اختیار کرنا لیکن اسباب کا یقین اختیار نہیں کرنا، یہ تھوڑا سا فرق ہے اور کچھ نہیں۔
اسباب اختیار کرنا، اسباب کا یقین دل کے اندر آنے نہیں دینا۔ آسان مثال ہے، کشتی کے لیے پانی ضرور چاہیے، لیکن پانی کشتی کے اندر نہیں آنا چاہیے، بس یہی مثال۔ ہمارا اسباب کے ساتھ وہ تعلق ہو اپنی زندگی گزارنے کے لیے جو تعلق ایک کشتی کو چلنے کے لیے پانی سے، لیکن پانی اندر نہیں آنا، بالکل ایک سوراخ چھوٹا سا ایک ہول، پوری کشتی نیا ڈوب گئی، کچھ نہیں کر سکتے آپ۔ اس لیے کہتے ہیں جو کچھ جہاں سے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اسے جھٹلاؤ، کہ ادھر سے وہ نہیں ہو رہا بلکہ ادھر سے بھی وہی ہو رہا جو اللہ چاہ رہے۔ کیا بول رہے؟ جو کچھ جدھر سے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، ادھر سے عزتیں ملتی ہوئی، اس سے کامیابی اور اس سے جو ہے رزق ملتا ہو، کہ نہیں ادھر سے ادھر سے کچھ نہیں، پیچھے سے اس طرح اتنے سارے کھٹکے لگے ہوئے، ایک کھٹکا دبایا تو کولر، ایک کھٹکا دبایا پنکھا، ایک کھٹکا بجلی۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ صرف اس کھٹکے کے دبانے سے ہوا؟ سب کو معلوم ہے کہ اس کے پیچھے تار کنیکشن۔ تو سارے اسباب اور مادی نقشوں کے ساتھ اللہ کے امر کن کا تعلق ہے۔ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، ختم۔ وہ امر کن کا کنیکشن ہے، وہ نہیں ہے تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا، لاشا ہے، کچھ نہیں ہو سکتا، نہ نفع نہ نقصان، نہ عزت نہ ذلت، کچھ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی چاہت لگنی چاہیے، تب جو ہے عزت ہے۔ تعز من تشاء و تذل من تشاء، اللہ کی چاہ لگنی چاہیے۔ کیا لگنی چاہیے؟ اللہ کی چاہ لگنی چاہیے۔ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، قرآن پاک اللہ کی چاہتوں کے ضابطے بیان کرتا ہے۔ اللہ ہمارے لیے عزت کب چاہ لیں گے؟ جب ایمان ہوگا اللہ چاہ لیں گے۔ پہلے وہ شرط پوری کرو، اللہ تمہاری عزت چاہ لیں گے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے شرط لگا دی، حصر کے ساتھ فرمایا کہ ایمان اور ایمان والوں ہی کے لیے، ایمان والوں ہی کے لیے اصل عزت، حصر کے ساتھ۔ تو اس کا مطلب ہے ادھر سے آپ ایمان جیسا اللہ چاہتے ویسا، اور ادھر سے اللہ وہ عزت دیں گے جس کا وعدہ اصولی بنا۔ اللہ کی مدد حاصل کرنے کے لیے اللہ کی چاہ لگنی، اور اللہ کی چاہ لگے گی کب؟ جب ہم اللہ کے دین کی نصرت کریں گے اور ایمان لائیں گے۔ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، کہ اللہ ہماری مدد کب چاہیں گے اور مدد کب کریں گے؟ جب ہم اس کی مدد، اس کی دین کی مدد۔ تو اللہ کی مدد حاصل کرنے کا بائی پاس راستہ اللہ کی دین کی مدد پر آ جاؤ۔ کس پر آ جاؤ؟ آسمان سے زمین سے برکتوں کے دروازے کھل جائیں۔ یہ کب ہوگا؟ جب اللہ چاہیں گے۔ اور اللہ کب چاہتے ہیں؟ جب ایمان اور تقوی کے ساتھ آدمی آراستہ ہوتا ہے۔ تو ایمان اور تقوی یہ دو بنیادی سبب ہیں، شرطیں ہیں، جس سے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسمان زمین سے برکتوں کو چاہ لیں گے۔ قَالُوا وَأَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ تو پہلی صفت یہ بتائی، اور دوسری صفت بتائی کیا؟ کہ رسالت، کہ رسولوں پر ایمان لاتے۔ کس پر ایمان لاتے؟ کہ جتنے طور طریقے ہیں آج تک ان سب کا انکار ہے، اور صرف ایک طریقہ متعین کامیابی کا، وہ اللہ کے نبی کا طریقہ، ایک طریقہ، اس کے علاوہ کوئی طریقے نہیں۔ سارے طریقے پھٹے ہوئے، غیر تہذیب یافتہ، غیر مہذب، گندے سندے، بے حیائی والے طریقے، پاکیزہ طریقہ، با حیا، حیادار طریقہ، صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں۔ آج کا مسلمان دھوکے میں ہے، کہتا ہے کہ ایمان لیا ہے اور دل کے اندر ایمان چھپا ہوا اتنا کافی ہے، اس کے پاس اسلامی لباس کی کیا ضرورت، اسلامی چہرے کی کیا ضرورت ہے؟ کہ اچھا پھر حدیث کے اندر ایمان کے 70 شاخیں کیوں بیان کی گئی؟ تو جانور بن جاؤ، بہت اچھی بات۔ راستہ چل رہے ہو، اپنے مستورات کو لے کر کے سامنے چھلکا ہے اٹھاؤ مت، اس کانٹے بچھے میں اسے ہٹاؤ مت۔ اماطۃ الاذى عن الطریق، ایمان کی 70 شاخیں بتائیں۔ اور علامہ نووی فرماتے ہیں اعلیٰ درجہ لا الہ الا اللہ، ادنا درجہ راستے سے تکلیف دینے والی چیز۔ تو کہتے ہیں کہ 70 شاخیں اپنے اندر پیدا کرنے کا بائی پاس راستہ کیا ہے؟ کہ اعلیٰ اور ادنا کو ایک آدمی ایک لمحے میں جمع کر سکتا ہے، وہ کر لے گا تو پھر باقی شاخیں اللہ پیدا کریں۔ وہ کیا ہے؟ کہ راستے سے تکلیف دینے والی چیز ہٹاتے 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 تھوڑا سا کشٹ اٹھا کر کے لا الہ الا اللہ بھی پڑھ لو، تو آپ نے ایک لمحے میں ایمان کی ادنا اور ایمان کی اعلیٰ شاخ کو جمع کر، ایمان کے ادنا اور ایمان کے اعلیٰ شاخ کو آپ نے جمع کر لیا۔
تو باقی ایمان کے اندر کی جو 70 شاخیں اللہ تعالیٰ وہ آپ کے اندر پیدا کرتے ہیں. یہ مشق کی چیز ہے. یہ کام مشق کرنا ہے مدرسے کی 4 دیواری. کسی کو اپنی ذات سے تکلیف نہیں, راحت ہی راحت, نفع ہی پہنچانا, تکلیف تو کسی کو نہیں, نہ زبان سے نہ ہاتھ سے. یہ اسلام کی تکمیل کے لیے بنیادی شرط. انہوں نے یوسف فرمایا کرتے تھے آج کے مسلمان کو دھوکہ ہے, کوئی بھی لباس پہن لو, سطر تو ڈھکنا ہے. نہیں, سطر ڈھکنا ہے تو تم میں اور غیر میں کیا فرق ہے؟ وہ بھی ڈھکتے تم بھی ڈھکتے. کہ نہیں, مسلمان کا لباس اسلام کے تعارف کے لیے. مسلمان کے ذمے فرض ہے وہ اپنے اسلام کو ظاہر کرے, اپنے لباس سے, اپنے چہرے کی داڑھی سے, اپنے حلیے سے ظاہر کرے, تبھی طاقت بھی ظاہر ہوگی اور آپ کا ایمان محفوظ رہے گا. آپ کا ایمان بھی محفوظ رہے گا. جس طرح گودے کی حفاظت چھلکے سے ہوتی ہے, اس طرح ایمان اور عقائد کی حفاظت سنت رسول سے ہوتی ہے. کس سے ہوتی ہے؟ سنت رسول سے ہوتی ہے. جس کو ہم اتنے ہلکے میں لے لیتے ہیں وہ سنت رسول. مثال دیتے تھے, ایک ٹریفک پولیس والا ہے, بہت بڑا افسر ہے, لیکن مفتی میں جا کر کھڑا ہو جائے, سول میں جا کے کھڑا ہو جائے اور ہاتھ پاؤں ہلاتا رہے جتنا چاہے, لوگ اسے بے وقوف باولا کہہ کے سائڈ میں لگا دیں گے اور چیختا رہے میں ٹریفک پولیس ہوں. نہیں, ہم کیسے مان لیں تو ٹریفک پولیس. اور ایک معمولی درجے کا ہے اور وہ ڈریس پہن کر کے ٹریفک پولیس والا جا کے کھڑا ہو جائے تو اے ایم پی ایم سارے کھڑے ہو جائیں گے اس کے سامنے. جدھر کو اشارہ کر دیا ادھر گاڑی چلے گی, روک دیا تو رک جائے گی. لباس کا اثر, اس کا اثر ہے, لباس کا اثر. آج نبی کی سنتوں کا جنازہ نکل گیا, اتباع سنت زندگی سے نکل گیا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کی ایک ایک سنت کو ایسے تلاش کرتے تھے جس طرح سارا میں گمشدہ بچے کو ایک اونٹنی تلاش کرتے کرتے اپنی جان دے دیا کرتے. یہ مثال دی, یہ مثال دی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ. اور بعضوں نے کہا سنتوں کو تلاش کرتے ہوئے اگر تم ابن عمر کو دیکھ لو گے تو ان کے باولے ہونے میں تمہیں یقین شک نہیں رہے گا, پورا یقین ہو جائے گا ایک نمبر کا بیوقوف آدمی. جس طرح آج غیروں کے طور طریقے اختیار کرنے ہوئے مسلمان بالکل باولا بنا جا رہا, بیوقوف بنا جا رہا, احمق بنا جا رہا. ایک ایک طریقے نئے سے نئے اچھے لگ رہے اس کو, بیوقوف بنتا جا رہا. اور پھر آخرت کے دن پر ایمان لانا اور تقدیر پر ایمان لانا, اس پر اور فرشتوں پر ایمان لانا. یہ 5 باتیں بتائی, پہلی 5 خصلت. اس کے بعد 5 باتیں بتائی کہ ہم گواہی دیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اس کے بندے, اور نماز قائم کریں, زکوٰۃ دیں, اور پھر رمضان کے روزے اور بیت اللہ کا حج کریں. اور 5 صفتیں جو زمانے جاہلیت میں ہم نے اختیار کر لی. یہ حضور کے سامنے وہ قبیلہ جو آیا تھا وہ بیان کر رہا اپنے ایمان کی دلیل میں. انہوں نے کہا پہلی صفت یہ کہ نعمتوں کی فراوانی پر شکر ادا کر دیں اور مصیبت کے آنے پر صبر کر دیں. الشکر عند الرخاء والصبر عند البلاء والرضا بمر القضاء. فیصلے جتنے چاہے اللہ کی طرف سے کڑوے اور خلاف طبیعت, خلاف مزاج, لیکن ہم اس پر راضی رہتے ہیں, کوئی گلے شکوے. والصدق فی مواطن اللقاء. جب دشمنوں سے سامنا ہوتا ہے تو ثابت قدم رہتے ہیں, پیچھے نہیں ہٹتے, ثابت قدم. اور 5ویں خصلت بتائی, اللہ ہمیں وہ 5ویں صفت عطا فرمائے بطور خاص. انہوں نے فرمایا وترک الشماتۃ بالمصیبۃ اذا حلت بالاعداء. دشمنوں پر کوئی مصیبت آ جائے تو ہم کبھی خوشی کا اظہار نہیں کرتے. کیا نہیں کرتے؟ کبھی خوشی کا اظہار نہیں. دشمنوں پر حالات آ گئے. یہ 15 صفتیں سن کر ایمان کی خصلتیں جو انہوں نے ایمان کی دلیل کے طور پر بیان کی, اب اللہ کے نبی نے سرٹیفکیٹ دیا. ادبا فقہاء کادوا ان یکونوا انبیاء. تو بہت باادب لوگ, تہذیب یافتہ لوگ, مہذب لوگ جو ایمانی صفات سے آراستہ ہے وہ اعلیٰ درجے کے تہذیب پر ہے. اللہ کے نبی کے دربار سے سرٹیفکیٹ مل رہا ہے, ایک ہمیں بھی سرٹیفکیٹ مل رہا ہے, ایک ادھر سے سرٹیفکیٹ مل رہا ہے. تھوڑا ملانے کی بھی کوشش کرنی چاہیے, کمپیئر کرنا چاہیے, ملانا چاہیے, میچ کرنا چاہیے. ادھر عمل کی بنیاد پر سرٹیفکیٹ اور ادھر صرف کتابوں کی بنیاد پر نہیں ملنا چاہیے. انشاءاللہ محنت کریں گے, علم اور عمل دونوں کی بنیاد پر یہ سرٹیفکیٹ لے کر کے جائیں گے. کیونکہ اساتذہ نے تو جان لگا دی اور اپنی طاقت قوت لگا دی, خون پسینہ ایک کر کے بہترین ماحول مہیا کر کے ہمیں دے دیا. اب اس کے بعد ہم ایک کو لے دوسرا چھوڑ دیں,
صرف کتاب اور حروف نقوش کو لے لیں اور اس کے اوپر ایمان، یقین اور ان تعلیمات پر عمل کرنا، اس کو اپنی زندگی میں لانا، زندگی کو آراستہ کرنا. اگر یہ نہیں کیا تو خسارہ ہمارے لیے، نقصان. اللہ کے نبی نے فرمایا ادبا ہیں، فقہا ہیں، اور قریب تھا کہ یہ انبیاء کے درجے پر فائز ہو جائیں، انبیاء بنا دیے جائیں، نبوت سے سرفراز کر دیے جائیں، اتنے اونچے عالی صفات. پھر آپ نے فرمایا کہ یہ 15 صفتیں ناقص ہیں، یاد رکھنا، اور 5 صفتیں میں تعلیم دیتا ہوں. کتنی صفتیں؟ 5 صفتیں اور لے لو. ایسے مدرسے میں چل رہا تھا، کہیں باہر نہیں چل رہا تھا، الگ سے ایکسٹرا کلاسز نہیں تھی. اور وہی والا مدرسہ جہاں ہم اپنے مدرسے کے تانے بانے اور شجر نسب کو لے جائیں، اصحاب صفا، وہیں پر چل رہا ہے. الگ کوئی چیز نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا 5 صفتیں سیکھو. اور نمبر 1، لا تجمعوا ما لا تاکلون، ضرورت سے زیادہ کھانا جمع نہیں کرنا. اصولی معلوم ہوا جو ضرورت سے زیادہ کھانا جمع کر رہا ہے وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا. اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں رآنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکلت فی اليوم مرتين، اللہ کے نبی نے مجھے ایک دن 2 وقت کا کھانا کھاتے ہوئے، ایک دن دو مرتبہ کھانا کھاتے ہوئے دیکھا. تو حضور نے فرمایا اے عائشہ تمہیں ہر وقت اپنے پیٹ کی فکر لگی ہوئی ہے، ہر وقت تمہیں اپنے پیٹ کا رنج اور غم، 2 ٹائم کا کھانا. پھر آپ نے فرمایا الاکلۃ فی اليوم مرتين من الاسراف، اللہ سبحانہ وتعالیٰ لا يحب المسرفین، ایک دن میں 2 کا کھانا اسراف، اور اسراف کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا. یہ تعلیمات نبویہ ہیں. اور دوسری بات فرمائی ولا تبنوا ما لا تسکنون، ضرورت سے زیادہ عمارت، کہ یہ ایمان کے منافی ہے کہ ضرورت کے بقدر عمارت ہونی. کیسے؟ جیسے سلمان فارسی نے اپنے ساتھی ابو الدرداء سے کہا، وہ حاکم تھے مدائن شہر کے، اور ان کا پارلیمنٹ ایک درخت کے نیچے لگتا تھا، موونگ پارلیمنٹ روایتوں میں آتا ہے. وہ سارے قاضی بھی تھے، مفتی بھی تھے، حاکم بھی تھے، گورنر بھی تھے، سب کچھ تھے. اور پھر وہ چند گھنٹے نکال کے ایک درخت کے نیچے، اب اس شہر کے جتنے مسئلے قضیے پذیے ہوتے سب ان کے پاس آتے اور وہ فیصلہ کرتے. جب دھوپ کی شدت اور تپش ان کے اوپر تو پھر وہ ادھر مڑ کے بیٹھ جاتے، اس طرف سایہ لے لے. اور جب شام ہونے لگتی تو ادھر مجلس لگی ہوئی اور ادھر سے دھوپ ڈھلتے ڈھلتے اس کی حرارت ان کے اوپر اور اس کی، تو پھر وہ فوراً اس طرف منہ کر لیں. تو حضرت ابو الدرداء نے کہا بھائی کتنی تکلیف اٹھا رہے، اتنا بڑا کام کر رہے، ایک عمارت نہیں تمہارے پاس، کیا کرے بھائی، کیا کرو گے عمارت کر کے؟ ہم لوگ تو یہاں ٹیمپروری ہیں، امیر المومنین نے بھیج رکھا ہے، جب بلائیں گے تو واپس چلے جائیں گے، عمارت کھڑی کر کے کیا فائدہ؟ کہا کہ نہیں آپ کے لیے ہونا چاہیے. جب بہت ضد کی حضرت ابو الدرداء نے حضرت سلمان سے، تو کہا کہ ٹھیک ہے ایک آرکیٹیکٹ لے کر کے آؤ، میں جیسا نقشہ بتاؤں ویسی عمارت بنانا. وہ آیا، بولے کہ بس اتنا اونچا چاہیے کہ میں کھڑا ہوں تو میرا سر چھت پہ لگنا چاہیے. ایک مدائن شہر کے گورنر، بتائیے، کیونکہ ہر وقت ان کے سامنے آخرت اور قبر کی زندگی ہے، کیڑے مکوڑوں والی زندگی ان کی آنکھوں کے سامنے، اور دھوکے میں نہیں تھے الحمدللہ. یہ وہی ہے کہ کشتی پانی میں لیکن پانی کا قطرہ بھی اندر نہیں آنا، یہ وہی والی زندگی کہ ضرورت پڑی کہ حکومت بھی کر کے دکھائیں لیکن اس کا رائے کے دانے کے برابر یقین اندر دل کے اندر. اور پھر لمبائی اتنی کہ ایک طرف سر لگے ایک طرف پاؤں، اور چوڑائی اتنی کہ صرف کروٹ لے سکو، قبر نما چاہیے. کیا بولے؟ قبر نما چاہیے، کہ اس سے اچھا تو یہی ٹھیک ہے تمہارا. سلمان فارسی. تو اللہ کی نبی نے فرمایا لا تجمعوا ما لا تاکلون ولا تبنوا ما لا تسکنون. اور تیسری بات کہ ولا تنافسوا فيما غدا عنه تزولون، کہ دنیا کی جن چیزوں کو چھوڑ کے ایک نہ ایک دن تمہیں جانا ہے اس میں تنافس اختیار مت کرو، کسی اختیار مت کرو، تنافس اختیار مت. اور چوتھی بات بتائی واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون وعلیہ تقدمون، اس اللہ کا ڈر، خوف، تقوی اختیار کرو جس کے پاس تمہیں حاضر ہونا، پیشی ہونی. فرغبوا فیما الیہ تصیرون وفیہ تخلدون، اور آخرت کی اور جنت کی ان نعمتوں کی رغبت اختیار کرو جس میں تمہیں ہمیشہ ہمیشہ مرنے کے بعد رہیں گے. یہ 5 صفت اللہ کے نبی. اس میں کون سے بڑے بڑے مسائل آپ بتاؤ جی؟ ساری باتوں کو اگر آپ جوڑیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سے تقریباً 3 باتیں تو لایانی سے متعلق، ضرورت سے زیادہ چیزیں لایانی، ضرورت سے زیادہ کھانا، ضرورت سے زیادہ عمارت، اور پھر دنیا کی چیزوں میں تنافر، سب لایانی کے قبیل سے. کیسے قبیل؟ اور تقوی کی آپ نے ترغیب دی.
کس کی ترغیب دی؟ تقریب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کو مسجد میں رکھ کر کے تعلیم دی. اس لیے ایمان سیکھنے کی جگہ، علم سیکھنے کی جگہ مسجد کا ماحول. کون سا ماحول ہے؟ حضرات صاحب نے علم کو اور ایمان کو دونوں کو مسجد سے سیکھا، اور حضور نے ساری امت کو اپنی حیات میں مسجد کے ماحول میں تعلیم دی. کہاں تعلیم دی؟ مسجد کے ماحول میں تعلیم دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد بیٹھے، ممبر پہ تشریف فرما ہوئے، اور اس کے بعد حدیثیں بیان کرنی شروع کر. حدیث کا حلقہ آپ نے لگایا، اور قیامت تک جو حالات پیش آنے والے ہیں، غیب کے تذکر آپ نے شروع کر. قیامت تک حالات جو پیش آنے والے، اور پھر اس کا کیا حل ہے. آج کل ایک بعض ایسے بھی ہیں جو صرف قیامت اور اشراط قیامت سنا کے امت کو مایوس کر دیتے. یعنی علاج بھی تو بتاؤ. تعلیمات مکمل اس وقت ہوگی جب آپ قیامت اور قیامت کی علامتیں بتاتے ہو، اس کے ساتھ اللہ کے نبی کی طرح حل بھی بتاؤ، تاکہ امت مایوسی سے نکلے. ورنہ امت تو مایوس ہو جائے گی، ہاں بھائی قیامت آ گئی، اور نتیجہ کیا ہوگا؟ مایوس صرف عمل میں ہوگی، دنیا کے کام میں تیزی کے ساتھ دوڑ رہی. جو کچھ وقت لگ رہا تھا عبادتوں میں وہ بھی ختم، اب کمائی میں لگ جائے گا. جبکہ قیامت کی علامت یہ بتائی کہ اس وقت کی جو اس وقت کا ایک سجدہ ہوگا وہ دنیا و مافیا سے بہتر ہو. قرب قیامت میں جو ایک سجدہ ہوگا وہ دنیا و مافیا سے بہتر ہو. اعمال بھی تو بتاؤ، صرف قیامت اور اشراط ساعت بتا کے کیا فائدہ؟ اعمال بھی بتاؤ، کیا بتاؤ. تو اللہ کے نبی قیامت تک آنے والے فتنے اور علامتیں اور اس کا حل بتلا رہے. اور یہاں تک کہ ظہر کا وقت ہو گیا، تو کتنے گھنٹے ہوئے سبق میں؟ اور ظہر کی نماز پڑھانے کے لیے آپ نیچے تشریف لائے، اور ظہر کی نماز پڑھا کے دوبارہ آپ ممبر پہ تشریف فرما، اور پھر آپ نے حدیثیں بیان کرنی شروع کر. مسلم شریف کی روایت، یہاں تک کہ عصر کا وقت ہو، عصر کی نماز پڑھا کے آپ دوبارہ ممبر پہ تشریف فرماؤ، یہاں تک کہ حدیث بیان کرتے 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 مغرب کا وقت ہو گیا. کس کا وقت ہو گیا؟ مغرب کا وقت ہو گیا. اتنا لمبا وقت اللہ کے نبی اپنی ذات سے حضرات صحابہ کو لے کر کے غیب کے تذکرے اور ایمان کے حلقوں میں آپ لگا دیں. اس لیے ایک ایک امت کو، ایک ایک امتی کو مسجد سے اور مسجد کے اعمال سے جوڑنا اس کام کا بنیادی مقصد. چاہے ہم طلبہ ہوں، ہم بھی اپنے اعمال کے اعتبار سے مسجد میں جوڑیں. ہماری اصل تربیت گاہ، تعلیم گاہ وہ مسجد کا ماحول. درسگاہوں میں پڑھ لیا، اب اس کے بعد مطالعہ ہم مسجد کی چار دیواری میں بیٹھ کے کر رہے ہیں. عبارت سمجھ میں نہیں آئی تو جس طرح شروحات کے ذریعے اسے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اسی طرح 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے حل کریں. صحابہ ایسے ہی کرتے تھے، ایسے ہی کرتے تھے. ایک صحابی مرتد ہو گئے تھے، اور انہیں دھوکے سے ابو سفیان اور ابو جہل مدینے سے انہیں دھوکے سے رسی سے باندھ کے لے گئے. ہشام کو لے کر کے، حارث بن ہشام کو لے کے چلے گئے. تو حضرت عمر مایوس نہیں ہوئے. حضرت عمر مدینے سے ان کو خط لکھتے تھے، 1 خط، 2 خط، 3 خط، 3. آخری میں خط لکھا، اس کے اندر آیت لکھی، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. یہ جب پہنچی تو اس کے ساتھ کوئی تفسیر نہیں تھی ان کے پاس، ترجمہ تک بھی نہیں. چلو ترجمے کی ضرورت نہیں، عربی زبان. تفسیر اس سے مراد کیا ہے اور اس سے کون لوگ مراد ہے، مقصود ہے، اور کیا اللہ میاں چاہ رہے ہیں. کہتے ہیں کہ حضرت ہشام پریشان اور اس آیت کے ٹکڑے کو، اس خط کو لے کے جو حضرت عمر نے مدینے سے بھیجا، اس کو بولتے ہیں ایک ایک امتی کی فکر کرنا. ایک طالب علم سبق چھوڑ کے چلے گیا، اس کی حضرت عمر فکر کر رہے ہیں. ہاں یہ ان کے ساتھی تھے. ابو جہل اور سفیان پہنچے انہیں لینے کے، ابو سفیان. تو اب حضرت ابو عمر نے کہا کہ دیکھو مجھے اس میں گڑبڑ لگ رہا ہے، تم جاؤ مت. کہ نہیں، وہ میری اماں ہیں، وہ کہہ رہی کہ میں جو نہیں نکالوں گی، سایہ حاصل نہیں کروں گی، کھاؤں گی نہیں، پیوں گی نہیں جب تک، تاکہ وہ سب جب بھوک لگے گی، پیاس لگے گی اور تیز دھوپ لگے گی تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. پھر کہنے لگے وہاں میرا مال ہے، بہت زیادہ جائیداد ہے، لیکن تمہیں معلوم ہے میں قریشیوں میں سب سے بڑا مال دولت کا مالک ہوں، لہذا مکے میں جتنی میری مال دولت پراپرٹی جائیداد اس میں سے میں آدھا تم کو دے دیتا ہوں، جاؤ مت ان کے ساتھ. ایسی محنت ایک آدمی دوبارہ پلٹ کر کے نہ چلے جائے. سوچو طالب علم ہے نا. آخری میں جب جانے لگے تو آخری آپشن دیا کہ ایسا ہے کہ اگر لگے کہ ابو جہل اور ابو سفیان گڑبڑ کر رہے ہیں تو میری اونٹنی ہے بہت تیز رو، تیز رفتار، اس میں بیٹھ کے تم واپس آ جاؤ. لیکن انہوں نے دھوکے سے ان کے جو ہے ہاتھ پاؤں باندھے اور مکے لے گئے، اور وہ مرتد ہو گئے بیچارے. ان کی خبر مل گئی حضرت عمر کو، تو حضرت عمر نے خط پہ خط لکھا، آخری خط لکھا، اس میں آیت لکھ دی، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. وہ ایک آیت لے کر، وہ خط لے کر کے پہاڑوں میں چلے گئے. اے اللہ مجھے سمجھا دے تو.
ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ میں بعض مرتبہ ایک آیت کی تفسیر ایک آیت کو سمجھنے کے لیے 100 تفسیر دیکھتا، اور 100 تفسیر دیکھنے کے بعد بنجر بیابان علاقوں میں جا کر کے اپنی پیشانی اور اپنی ناک کو زمین پر رگڑ رگڑ کر کے اللہ سے مانگتا، یا مفہم ابراہیم فہمنی، یا معلم موسیٰ علمنی۔ اس لیے دعا کی مقدار بھی بڑھانا ہے طالب علمی کے زمانے میں، ایسا نہیں کہ سب کچھ شروعات سے سارا کام چل جائے۔ اصل علم تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا۔ بتاؤ، ہم سارے وسائل اور ذرائع پر محنت کر رہے ہیں، لیکن جو علم جس ذات عالی کی طرف سے آیا ہے ہم اس پر کوئی محنت ہی نہیں کرتے۔ اس لیے جتنا 5 وقت کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ اور پڑھیں گے اہتمام کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اتنا ہمارے سینوں کو علم کے لیے کشادہ کریں گے، اللہ ہی اس کا نور اندر اتار دے۔ اور دوسرا واسطہ کون ہے علم کا؟ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جتنا اتباع سنت کا اہتمام ہوگا اتنا علم کی تشریح اور علم کی جو ہے علم کی سمجھ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے۔ یہ 2 راستوں پر محنت کرنی، لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ، 2 راستوں پر محنت کرنی۔ اس کے بعد ہے کتابیں ہیں، شروحات ہے، پابندی ہے الحمدللہ، اساتذہ کا ادب احترام ہے، ضرور سب کچھ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بھولنا نہیں، اس کو بھی لے کے چل، اس کو بھی لے کر کے چل۔ یہ ہماری بہت بنیادی ذمہ داری، اس علم کو حاصل کرنا ہے اس کے یقین کے ساتھ، اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنا، اور پھر اس کی تبلیغ اور دعوت سیکھنا، اور اس کو اپنے دعوت میں لے کر کے آنا۔ یہ ساری چیزوں کو سیکھنے کا زمانہ مسجد کا ماحول اور مدرسے کی 4 دیوار۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تربیت فرمائی حضرات صاحب کہ اسی درسگاہ سے اٹھ کر کے روم فارس گئے تو سب کو اپنے پاؤں کے نیچے روند کے رکھ دیا، کچل کے رکھ دیا، حتیٰ کہ جن ملکوں میں داخل نہیں ہوئے وہاں والے بھی ان کے سامنے آتے ہوئے تھوڑا سوچتے تھے، ہچکچاتے تھے، اور جو آ چکے ان کو مشورہ دیتے، اب بہت اپنا نقصان کر چکے، اب تم ان کا راستہ چھوڑ دو، تم ان کے روک نہیں سکتے، پہاڑ نہیں روک سکتے، دریا ان کا راستہ نہیں روک سکتے، تم کون ہوتے روکنے والے؟ ان کے اندر اپنے اندر کی طاقت ہے، ان کے اپنے اندر کی طاقت، قرآن پر عمل، حدیث پر عمل، اس کا یقین۔ اس لیے میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں اتنا پاکیزہ نورانی ماحول دیا، ایسے اساتذہ مشفق ہمیں دیے، اور ایسا علمی ادارہ اور ماحول ہمیں عطا فرمایا کہ جہاں سے ہر دور میں، ہر زمانے میں علمی اور دعوت کے تقاضے پورے ہوتے رہے۔ اور ابھی بھی امت تشنا ہے اور محتاج ہے۔ آپ ملکوں میں جائیں، چلے پھرے علاقوں کے اندر، تو آپ کو ارتداد کے علاوہ کچھ نظر نہیں آئے گا، ارتداد ہی ارتداد۔ ابھی برازیل علماء اکرام کی 2 سال کی جماعت گئی، کون سے سال کی جماعت؟ 3 سال کی جماعت برازیل گئی، کچھ نہیں، ایک عالم کا جو پر ہیڈ خرچہ تھا 5 لاکھ روپے، زیادہ نہیں تھا، 5 لاکھ۔ اللہ کا فضل، علماء اکرام آگے اپنی جان و مال کو لے کر نہج نبوت پر اور دور صحابہ کی یاد تازہ کر 5 لاکھ روپے لے کر کے گئے۔ وہ کہتے کوئی مسلمان نہیں ملتا، حالانکہ لاکھوں مسلمان، اور مرتد ہو گئے، عرب کے عرب مرتد ہوئے، کم سے کم بغیر کسی مبالغے کے 40 سے 50 لاکھ عرب مرتد ہو چکے۔ ایک عرب لبنانی وہ مرکز آئے ہوا، اور وہ کہنے لگا کہ میں نے سوچا تھا کہ مال جتنا زیادہ رہے گا اتنا میں اپنے بیوی بچوں کے ایمان کی، اعمال کی، اسلام کی حفاظت کر سکتا ہوں، لیکن میرے مال اور دولت کو اس وقت یہود و نصارہ کھا رہے ہیں۔ ہم نے پوچھا کہ یہود و نصارہ نے قبضہ کیا؟ کہ نہیں، میرے بیوی بچے سارے کے سارے مجھے چھوڑ کے یہود و نصارہ بن چکے، اور میرے گھر کے آنکھوں کے سامنے کھا رہے پی رہے۔ کہ یقین ہو گیا کہ دین کی حفاظت کا راستہ مال والا راستہ نہیں۔ کون سا راستہ نہیں؟ کہ مال والا راستہ نہیں۔ تو علماء اکرام کی جماعت مسجدوں میں جا کے ٹھہر دی، مسجدوں کے اندر امام نہیں ہے، امام ہے تو گھر کے اندر ہے، اور نہ سنتی چہرہ ہے، نہ سنتی لباس ہے، بڑی بڑی سیلریاں ہیں، صرف ہفتے میں 1 دن نماز پڑھانے کے لیے آ گئے، اور کوئی آبادی نہیں۔ تو یہ پیٹرول پمپ پہ جا کے کھڑے ہو جاتے، صبح سے دوپہر تک گاڑیوں کا انتظار کرتے، ان گاڑیوں کے اندر کوئی مسلمان گزر رہا ہے اسے دیکھتے، تو اس میں سے 50 میں سے 4 آدمی سلام کرتے، اور 4 میں سے 1 آدمی اپنی گاڑی میں بٹھا کر اپنے گھر لے جاتا، کہتے ہیں میری فیملی دعوت دو ان کو، پہلی مرتبہ مسلمان کا چہرہ دیکھ رہے۔ ایک مسلمان کو ملنے کے لیے 400 کلومیٹر جا رہے یہ علماء کرام کی جماعت، اور ایک مسلمان سے ملاقات کرنے کے لیے 2 عالم اس جماعت کے ہوائی جہاز میں بک کر کے 2000 کلومیٹر دوری پہ گئے ایک مسلمان سے ملنے کے لیے۔ یہ محنت کا میدان ہے، خالی پڑا ہوا ہے سارا کا سارا، کوئی پرسان حال نہیں، اور نرم اتنے ہیں کہ آپ کو ٹیکسی میں بٹھا کے لے گئے تو اپنے گھر تک اگر آپ نے اچھا اخلاق کا اور صحیح دعوت پیش کر دی تو گھر پہنچتے پہنچتے وہ کلمہ بھی پڑھ لے، یہ بھی حالت ہے۔ کلبوں کے اندر کہہ رہے کہ سب سے زیادہ نشوں میں چور اور تمام قسم کے منشیات کے عادی یہ عرب کے بچے ہیں وہاں پر برازیل کے اندر۔ تو محنت چھوٹ گئی تو کیا ہو، محنت چھوٹ گئی، ختم مسئلہ۔ یہ تو دور کا ہے، آپ قریب کا حال دیکھو کہ ہمارے
قریب سے قریب تر کے علاقے وہاں مستورات کی جماعتیں جاری ہیں. ارتداد کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، ارتداد ہی ارتداد، ارتداد ہی ارتداد. جماعت گئی مستورات کی پنجاب کے اندر ترن تارن، اور وہاں 32 مکان، جس میں سے 30 مکان مرتد ہو چکے، صرف 2 مکان بچے ہوئے. جماعت بڑی سمجھدار تھی، بڑی قربانی والی. 3000 لکھوائے، 30,000 خرچ کیے انہوں نے. ایک دعوت نہیں، ایک نصرت نہیں، ٹرانسپورٹ سے لے کے کھانا پینا سب کچھ جماعت کے ذمے. اور پھر اس کے بعد انہوں نے خوشامد کر کے 2 گھر کو تیار کیا، اور انہوں نے مستورات کو گھر میں ٹھہرایا. اور یہ مرد باہر استبل میں ٹھہرے جہاں بھینس ڈور ڈنگر باندھتے ہیں. اور اس کڑاکے کی سردی کا زمانہ، جنوری کا زمانہ، اور رات میں چھپ کر کے اس گاؤں کی بہنیں آئی اور کلمہ پڑھ کے تجدید اسلام کیا. اور روتی ہوئی کہتی ہوئی گئی کہ تم لوگوں نے آنے میں تاخیر کر دی، کہ کتنے اس میں سے دنیا میں جا چکے، اور باقی لوگوں کے مرتد ہونے کا آپ لوگ کارن ہیں، آپ لوگ سبب، آپ نے آنے میں تاخیر کر دی. اور گھر گھر کے اندر مورتیاں بنی ہوئی، اور وہ اتنا ڈر گئے، متاثر تھے کہ وہ اپنے ہاتھ سے ان کو ہٹانے کو تیار نہیں. تو جماعت کی بہنوں نے 1 گھنٹے میں 2 گھنٹے میں ماحول بنایا، ذہن بنایا، اور تقریباً 20-25 مکانات سے وہ سارے منکرات ختم ہو گئے. علاقے کے حالات، ابھی تو حالات معلوم ہونے، صرف ابھی علاج نہیں ہوا. اس لیے مولانا یسر الیاس فرمایا کرتے تھے کہ یہ اتنے لوگ نکل گئے یہ مت دیکھو، بلکہ یہ دیکھو کہ کتنوں کے لیے کتنے نکلے. اگر کروڑوں لوگ دین سے باہر ہیں، دور ہیں اور مرتد ہو رہے ہیں، تو اس کے لیے 1 لاکھ لوگ چلے جائیں تو کافی ہے. بالکل ملک کے ملک مرتد، اس کے ملک کے ملک مرتد ہو رہے ہیں، اور لوگ پیاسے منتظر ہیں ایک جماعت آ جائے علماء کرام کی، اچھی عربی بولنے والی. ماشاءاللہ تقریباً 100 جماعت اس وقت دوسرے سال کی علماء کرام کی نکل گئی، اور اس میں سے 40-50 کام کر کے واپس بھی آ چکے. نظام الدین میں کوئی دن ایسا نہیں اور خالی نہیں جس میں دوسرے سال کی علماء کی جماعت ہمارے پاس نہ. کوئی جماعت جا رہی ہے، کوئی جماعت آ رہی ہے. اس میں بڑے بڑے علماء، شیوخ الحدیث، مدرسے کے محتمم 1 سال کا نظام بنا رہے ہیں، اور عارضی چھٹی 1 سال کی لے رہے ہیں، اور جا رہے اللہ کے راستے 2 لاکھ 3 لاکھ اللہ کے راستے میں. اب حضرت نے دیکھا کہ یہ عرب ممالک میں دوسرا سال لگانا مقصود تھا، یہ عربی سال کہلاتا تھا. لیکن جب کارگزاریاں آئیں، تیسرا سال کی علماء نے کینیڈا کی اور برازیل کی کارگزاری سنائی، تو حضرت نے بھرے مشورے میں کہا کہ اگر ہم ان علماء کو تیسرے سال کے لیے برازیل اٹھا کے رکھیں گے، بھیجیں گے، جب تک نہ جانے ارتداد کہاں تک پہنچ جائے اور نہ جانے کتنے لوگ جہنم میں چلے جائیں. اس لیے حضرت نے فیصلہ بدلا اور فرمایا کہ نہیں، اگر اچھی عربی اور اچھی انگریزی والے علماء کرام تیار ہو گئے تو ہم ان کی دوسرے سال کی جماعت بھی برازیل ڈالیں. چنانچہ وادی کی ایک جماعت اب دوسرے سال کی تھی، ان سب کو اب برازیل جانے کے لیے حضرت نے فرما دیا. دوسرے سال کی جماعت برازیل جا رہی ہے. ادھر تونس تک جماعتیں جاری، الجزائر تک جماعت جاری، موریتانیہ تک جماعتیں جاری، مالی ہے، صومالی ہے، افریقہ کے سارے علاقوں میں جماعتیں جاری. سعود نہیں جاتی تھی، اب ساؤتھ افریقہ بھی دوسرے سال کے علماء کرام کی جماعتیں جاری. استنبول اور ترکی نہیں جا رہی تھی، اب وہ عرب ملک نہیں، لیکن وہاں پر دیکھا کہ بہت بڑی تعداد ملک شام کے پناہ گزین لوگوں کی ہے، تو اب وہاں پر بھی علماء کرام کی دوسرے سال کی جماعتیں جاری. پورے عالم سے اس وقت مطالبہ ہے علماء کی جماعت، علماء کی جماعت. 1 سال کے اندر صرف ایک ملک کویت کے اندر 7 جماعتیں دوسرے سال کے علماء کی جا چکی، اور عرب کہہ رہے کہ ہم سو رہے تھے، ہمیں انہوں نے آ کر کے جگہ دی. ہر طرف سے مطالبہ. اس کا نتیجہ یہ کہ ملکوں سے اب جماعت جاری. ایک وقت میں مراکش کے اندر 4 جماعتیں دوسرے سال کی علماء کرام کی کام کر رہی. ایک جگہ علماء کرام کی پونا کی جماعت کام کر رہی، تو وہاں کے محلے والے وہاں کے ائمہ سے ناراض ہو گئے کہ یہ ہندوستان سے آ کر کے ہمیں کھوجتے تلاش کرتے ہوئے ہمارے گھر تک پہنچ کے ہمیں احساس دلا رہے کلیم نماز کی، اور آپ یہاں قریب میں رہتے ہیں، ہمارے کلیم نماز کی فکر نہیں کرتے. ایک محلے میں گئے تو وہاں کے مراکش کے مسلمانوں کو پتہ چلا کہ یہاں مسجد بھی ہے، ورنہ اس سے پہلے پتہ بھی نہیں کہ مسجد بھی ہمارے محلے میں ہے. سوچو آپ ذرا سے. اور ہے پورا اسلامی ملک، کیا ہے سارا کا سارا اسلامی، لیکن میں نے چھوڑ گئی، ایک دوسرے سے کوئی تعلق نہیں، کوئی تعارف نہیں، کچھ نہیں، سب اپنی زندگی گزار کے دنیا سے گئے. اس لیے پورے عالم کا تقاضا ہے، اندرون کا تقاضا ہے، اور ان تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے آپ حضرات کو اس 4 دیواری میں، اس ادارے کے اندر منتخب کر کے چھانٹ کے رکھا ہے. تو اس لیے اس کے اندر 2 کام کرنے ہیں، دعوت کی محنت کو بھی لے کے چلنا ہے، اور تعلیم کی محنت کو بھی لے کے چلنا ہے، اور دونوں میں اپنی جان مال کو کھپانا ہے. ایک لمحہ ہمارا ضائع نہ ہو، 1 کوڑی پیسہ ہمارا ضائع نہ ہو، اسراف اور فضول خرچی میں نہ ہو، اپنی خواہشات میں خرچ نہیں ہونا چاہیے. ایسی ہم محنت کریں گے کہ علم کے اعتبار سے، دعوت کے اعتبار سے نمونہ بن کر کے ان اداروں سے نکلیں کریں گے بھائی انشاءاللہ. اس کے لیے ہمیں سال لگانا ہے فراغت کے بعد، اور پھر اس کے بعد 2 سال کا وقفہ کر کے دوسرا سال، اور پھر 3 سال کا وقفہ کر کے 3 سال لگائیں گے.
بتاؤ اس کے لیے ہمت کر کے بتائیں کون کون تیار ہے انشاءاللہ کہ ہماری فراغت ہوگی تو ہم سال لگائیں گے. پہلے سال کے لیے کھڑے ہو کر کے نام لکھا ہے انشاءاللہ, سال کے لیے نام لکھا ہے انشاءاللہ. سال جو طلبہ ابھی اس سال فارغ